برادران اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ غور و خوض کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ورلڈ لیول پر، عالمی سطح پر مسلمانوں کا وقار اور ان کا اکرام نظر نہیں آتا۔ وہ قوم جو ہمیشہ اونچی رہا کرتی تھی، جس کی عدل و انصاف کے تذکرے غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے، جس کی عدل و انصاف کا ذکر ہر مجلس اور ہر محفل میں ہوتا تھا، جس کے ایمان کی شان اور ان کے وقار کی تعظیم کے لیے غیر مسلموں کی زبانیں ہمیشہ کھلی رہتی تھی، آج وجہ کیا ہو گئی؟ آج سبب کیا بنا؟ آج کیا ہو گیا کہ نبی کے امتیوں کو بری نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، ان کے عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچائی جانے لگی؟ جو مرتبے فائق پر جو لوگ تھے، آج وہ زمین کی پستیوں پر کیوں چلے گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جب اس کی وجہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مقدس کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ یہی ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہماری اس الجھن، ہماری اس بے چینی کی وجہ بھی ہمیں قرآن میں تلاش کرنا پڑے گی۔ ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے زندہ اور جاوید کرنے کے لیے ہمیں اپنے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس قرآن مقدس کے اندر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک آیت کریمہ پر نظر جاتی ہے۔ وہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس وجہ سے ہمارا وقار تھا، جس وجہ سے ہمارا اعزاز تھا، جس وجہ سے ہم باعزت سمجھے جاتے تھے، وہ ہمارا وقار اور ہماری عزت جو ختم ہو گئی، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان آیات کریمہ کے مفہوم اور مطلب سے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ مگر ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مقدس کو بالائے طاق رکھ دیا ہم نے، طاق کی زینت بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا صرف اتنا کہ رمضان میں لوگ تلاوت کر لیں؟ لیکن نہیں مسلمان، یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے۔ جہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سورہ یاسین اپنے بیماروں کے پاس بھی پڑھو جو حالت مرگ میں ہیں، تو ان کے پاس جب آپ پڑھو گے تو ان کی روح آسانی سے گزر جائے گی، آسانی سے نکل جائے گی۔ مگر قرآن مقدس صرف بیماروں کے اوپر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، منبع ہدایت بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی آیات کے مفہوم اور مطلب کو ہمیں اپنے ذہن نشیں کرنا ہوگا کہ آخر ہمارا کھویا ہوا وقار کہاں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے جب تو قرآن کی شرح میں آ ہی گیا، قرآن کے پاس آ ہی گیا، تو سن لے تیرا وقار کہاں پر گیا ہے۔ تیرا وقار اس جگہ پر گیا ہے کہ تو نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، والہانہ محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، تو نے اپنے نبی سے عقیدت کم کر دی ہے، اس لیے تیرا وقار ختم ہو گیا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ تیرے ساتھ میں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ میں رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ تجھے محمد مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے ہاتھ سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جب آپ میرے پیچھے چلو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا سوچو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی اور بندہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا، تو کیا پروردگار عالم اپنے بندے کو ذلیل کرے گا؟ کیا پروردگار عالم اپنے بندے کو رسوا ہونے دے گا؟ کیا اسے عالمی سطح پر ذلت و رسوائی کے گہرے سمندر میں ڈال دے گا؟ نہیں، پروردگار عالم جب محبوب بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب برگزیدہ بندہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اونچائی عطا فرمائے گا، اسے مقام دے گا، اسے سربلندی عطا فرمائے گا، اور وہ پوری دنیا میں سر چڑھ کر کے بولے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرے گا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا، پوری دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ تو جو شخص نبی کی اتباع میں کوشاں رہا، نبی کے پیچھے پیچھے چلا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا، اب پوری دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلا کرے گی۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ مسلمانوں، ہمارا کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے محور کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مرکز کو چھوڑ ہی دیا، اپنے ایمانی محور کو چھوڑ ہی دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل تو رہے ہیں، منزل پر چل تو رہے ہیں، راستے پر چل تو رہے ہیں منزل کی تلاش میں، مگر ان کا منزل مقصود، ان کا محور کی پہچان ان کو نہیں ہے۔ تو جب منزل کی پہچان نہیں ہے، محور کی پہچان نہیں ہے، تو ان کا چلنا بیکار ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان چلتا چلا جاتا ہے اور اسے اپنے محور کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں چلوں گا، وہ پوری دنیا کو گھوم آئے، پوری کائنات میں گھوم آئے، پوری کائنات میں چلتا پھرے، مگر پھر بھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے محور کا ہونا ضروری ہے، اور محور کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ اگر محور کی پہچان ہو گئی تو اس کا راستے کا چلنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، اور اس کا چلنا کارگر ہوگا کہ میری جو محنت ہے، میری جو مشقتیں ہیں، وہ میری مشقتیں کامیاب ہو رہی ہیں، میری محنتیں اور دشواریاں کام آ رہی ہیں، رنگ لے کر کے آئیں گی، کیونکہ اسے اپنی منزل مقصود کا پتہ ہے، اسے اپنے محور کا پتہ ہے۔ مگر مسلمانوں، ہمارا جو محور ہے، ایمان والوں کی جو منزل مقصود ہے، وہ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کا جو مسلمانوں کا مرکز، پوری کائنات کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو محور کی پہچان ہوگی۔ اچھا، محور کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی، آج کے زمانے میں تو خیر وہ چیزیں ختم ہو رہی دھیرے دھیرے، لیکن پرانے زمانے میں چکی ہوا کرتی تھی، جس سے آدمی ہاتھ سے چکی کے ذریعے آٹا وغیرہ پیسا کرتا تھا، گیہوں پیس کر اسے آٹا بنایا کرتا تھا۔ چکی کے دونوں پارٹ ایک محور کے ذریعے، جو نچلے والے پارٹ میں ایک لوہے کی کیل سی لگی رہتی تھی، اسے محور کہتے ہیں عربی کے اندر، اور دونوں پارٹ اسی کے سہارے سے گھومتے ہیں تو گیہوں بنا کرتا، گیہوں سے آٹا بنا کرتا ہے، گیہوں پسا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا محور، ایمان کا مرکز محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ محور نہ ہو تو اوپر کا پارٹ الگ ہو جائے گا، پھر وہاں سے آٹا نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر لوگوں کا رجحان اپنے محور کی طرف نہیں ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، تو پھر ایمان کارگر نہیں ہو سکتا، وہ مرتبہ فائق کو نہیں پہنچ سکتا،
وہ اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ مقام کے لیے، منزل مقصود کے لیے محور کو پہچاننا ہوگا، اور وہ محور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات پر قربان جائیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اصلی اپنے محور کو پہچانا تھا، انہوں نے اپنے محور حقیقی کو پہچانا تھا، اور ایسا پہچانا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔ شرائط نامہ لکھا گیا، اور شرائط نامہ لکھنے کے لیے حدیبیہ میں قریش کی طرف سے عروہ ابن مسعود ثقفی اس وقت ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے چکی کے اندر محور اور مرکز بیچ میں تھا، چاروں طرف برابر سے اس کے چکی کے پارٹ تھے، اسی طریقے سے وہ نقشہ نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام اس مرکز و محور کے ارد گرد جمع تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام وضو فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں میں وضو کے پانی کو لے لیتے، وضو کے قطرات، وضو کے ذرات کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، اور جس صحابی کو وہ تری ملی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پر مل لیا، اپنے شانوں پر مل لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جن صحابہ کرام کو وضو کا پانی نہ مل سکا، تو انہوں نے ان صحابی کا ہاتھوں سے تری لینا شروع کر دیا جن صحابی کے ہاتھوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی موجود تھا، اور ان ہاتھوں کی، صحابہ کے ہاتھوں کی تری لے کر کے اپنے سینے پر مل لیا کرتے تھے، کہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ، بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والا پانی کا قطرہ میرے سینے پر لگ جائے گا تو میرے سینہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ محبت تھی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے جب یہ بات دیکھا، جب یہ منظر دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسے عشاق ہیں، تو ان کی محبت اتنی زیادہ محبت ہے کہ ایسے تو روم اور ایران کے بادشاہوں کے درباری بھی ایسے نہیں تھے جیسے کہ محمد مصطفیٰ کے درباری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ عروہ ابن مسعود ثقفی قریش میں پہنچے تو ابو سفیان سے بے ساختہ کہا، اے ابو سفیان، تم اپنا ارادہ ملتوی کر دو، تم کیا یہ سوچ رہے ہو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو گے؟ کیا تم ان کو تہے تیگ کر دو گے، ان کو ختم کر دو گے؟ نہیں، میری نگاہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، نہ تو کبھی آج تک میں نے منظر ایسا دیکھا، اور نہ تیرے کانوں میں کبھی ایسی آواز پہنچی ہوگی، نہ ایسا منظر کبھی تیری نگاہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے روم کے پاس گیا، میں ایران کے بادشاہ کے پاس گیا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے باروب بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا، لیکن میں نے وہاں ایسے چاہنے والے کہیں نہیں دیکھے، ایسی محبت کرنے والے کہیں نہیں دیکھے۔ ابو سفیان سے بے ساختہ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ اے ابو سفیان، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ جب پانی کے قطرے وضو کے ان کے جسم سے لگ کر زمین پر گرتے ہیں تو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جس کے چاہنے والے ایسے ہوں، جن کی محبت کرنے والے ایسے ہوں
کہ جس میں نبی سے لگنے والے پانی کے قطرات کو جب زمین پر گرنے نہیں دے رہے، بھلا سوچو تو صحیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے خون کو زمین پر گرنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جسم سے نکلنے والے خون کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری نگاہوں نے دیکھا ہے وہ منظر جو آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ مسلمانوں غور کرو، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن گئے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کی، اس لیے کہ ایمان کا مدار، ایمان کی اصلیت، ایمان کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز و محور سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت چھوڑ دی۔ آج شیطان نے ہمیں جس گڑھے میں دھکیل دیا ہم ادھر ہی دھکلتے چلے جا رہے ہیں، جس ندی میں بہا دیا ہم اسی ندی میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے فاتبعونی، یعنی محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لو۔ ارے تمہیں مقام عروج پر پہنچنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بزدل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اگر ہے تو اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامران رہو گے، مقام بلندی کو تم ہی پہنچو گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان جیسی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے پاس ایمان کی طاقت تھی، صحابہ کرام کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی والہانہ محبت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیشہ سرگردہ رہتے تھے، ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے عرب کے ریگزاروں سے مٹھی بھر جماعت اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے عدل و انصاف کا وہ بازار گرم کیا، اپنے عدل و انصاف کی وہ خوشبو پھیلائی کہ آج پوری دنیا میں عدل و انصاف کی خوشبو اسلام کے ذریعے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نظریہ محمد مصطفیٰ سے ہٹ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر ہمیں پرانا وقار حاصل کرنا ہے، اپنے کھوئے ہوئے مقام اور مرتبے کو واپس لانا ہے، تو ہمیں وہی محبت کرنا ہوگی جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں لیا ہے، وہی محبت پھر سے زندہ کرنا پڑے گی، وہی اتباع رسول پھر سے زندہ کرنا پڑے گی، وہی صحابہ کرام جیسی محبت پھر سے زندہ کرنا پڑے گی، پھر وہی والہانہ عقیدت زندہ کرنا پڑے گی تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، وہی ہماری عزت ہم کو واپس مل جائے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔